اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مخاطب ہوں مسانی قرآن ایجوکیشن چینل سے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 4 مدنی قاعدے کا رواں اور ملتی جلتی آوازوں میں کیسے فرق کرنا ہے، ہم نے وہ سیکھا تھا۔ آج سبق نمبر 5 ہم مدنی قاعدے کا پڑھیں گے، سیکھیں گے تنوین، ٹھیک ہے۔ تنوین کے یہاں پر 4 قواعد و اصول رولز بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو قاعدہ ہے، رول ہے، وہ یہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کوشچن نوٹ فرمائیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر بھی 2 زبر یا 2 زیر اور 2 پیش ہوگا وہ منون حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے ت 2 زبر تن، آپ نے نوٹ کیا تن، نون کی آواز آ رہی ہے نون ساکن کی۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بیسیکلی نون ساکن ہی ہوتا ہے جو کلمے کے لاسٹ پر آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، یعنی لاسٹ پر، ٹھیک ہے، نون ساکن محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ت 2 زبر تن، نون ساکن اینڈ پہ محسوس ہو رہا ہے نا، تن نون۔ جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ نون زبر ان، منون حرف میں اور ساکن حرف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ نون زبر ان، منون حرف کی بھی آواز ویسی ہے اور حمزہ نون زبر ان کی بھی آواز نون ساکن ایک جیسی ہے۔ حمزہ 2 زیر ان، حمزہ نون زیر ان دونوں کی بھی آواز ایک جیسی ہے۔ حمزہ 2 پیش ان، حمزہ نون پیش ان، ٹھیک ہے، حمزہ نون پیش ان۔ تنوین کے ہجے اس طرح کریں۔ جو تنوین والے حرف ہے ان کے ہجے کرنے کا طریقہ بتایا ہے نمبر 3 پر، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلا بھی رول پڑھ لیا، دوسرا بھی رول پڑھ لیا، اب تیسرا رول ہے تنوین کے ہجے اس طرح کریں۔ میم کو پہلے پڑھیں گے، پھر 2 زبر، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من۔ پہلے ہم حرف پڑھیں گے پھر تنوین، یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش جو بھی ہوگا۔ اب نمبر 4 پہ ہے اس کا رول، زبر کی تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر جو ہے نا، زبر کی تنوین کہتے ہیں 2 زبر کے بعد اگر کہیں الف اور یا لکھا جائے، الف اور یا لکھا جائے، یعنی کہ 2 زبر کے بعد اگر الف آ جائے گا یا پھر یا آ جائے گا تو ہجے کرتے وقت الف کا اور یا کا نام نہیں لینا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں، اس کا نام کس کا مطلب الف اور یا کا نام نہ لیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق نمبر 5 تنوین کے 4 رولز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پریکٹس کرتے ہیں اپنی مشق کی۔ ت 2 زبر تن، تنوین زبر کی تنوین کے بعد الف آیا، ہم نے الف نہیں پڑھنا۔ ت 2 زیر 3، ت 2 پیش تن، تن 3 تن۔ اب اس کو تو کو موٹا پڑھنا، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تو 2 زبر تن، تو 2 زیر 3، تو 2 پیش تن، تن 3 تن۔ پہلا تھا تن 3 تن، تن 3 تن، ٹھیک ہے۔ س 2 زبر سن، س 2 زیر سین، س 2 پیش سن، سن زن زن۔ اب اگلا ہے دال، نرمی سے پڑھا جائے گا۔ دال 2 زبر دن، دال 2 زیر دن، دال 2 پیش دن، دن دن دن۔ دعا 2 زبر زن، دعا 2 زیر دن، دعا 2 پیش دن، زن زن زن، ٹھیک ہے۔ داد 2 زبر دن، دود 2 زیر دن، دود 2 پیش دن، دن دن دن۔ سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن سن۔ سین 2 زبر سن، سین 2 زیر سین، سین 2 پیش سن، سن سین۔ صاد 2 زبر سن، صاد 2 زیر سین، صاد 2 پیش سن، سن سین سن۔ کیف 2 زبر کن، کیف 2 زیر کن، کیف 2 پیش کن، کن کن کن۔ یہ ہم نے باریک پڑھا ہے۔ اب اگلا ہے قوف 2 نقطوں والا، حروف مستعلیہ میں سے قوف 2 زبر قن، قوف 2 زیر کن، قوف 2 پیش کن، کن کن کن۔
ہا دو زبر ہا، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان ان عین، پہلے ان تھا، اب عین عن ہوگا، عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن عین عن۔ اب جیسے الف آتا ہے دو زبر کی تنوین کے بعد تو اس کا نام نہیں لیتے۔ اب دیکھیے یہاں دال کے بعد انہوں نے زبر کی تنوین، دال دو زبر دن ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر یا ہے ساتھ۔ اب اس کا بھی ہم جس طرح ہم زبر کی تنوین کے بعد الف کا نام نہیں لیتے، بالکل اسی طریقے سے یہاں ہم دال کے ہجے کرتے وقت، تنوین منون حرف کے ہجے کرتے وقت یا کا نام بھی نہیں لیں گے، کیونکہ یہاں زبر کی تنوین ہے۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن،